اب سود کے بارے میں ذہن سازی کی یہ آیت ہے، نوٹ کیجئے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ ابتدائی آیتوں میں سے ایک تو سورۃ نحل میں پڑھی تھی نا، جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق حسن کو الگ کر دیا تھا، اسی طرح یہاں ذہن سازی کے لیے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، تم جو سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ کا چہرہ دیکھنے اور رضامندی کے لیے دو تو ایسے لوگ ہی اپنا دو چند یعنی دگنا کرنے والے ہیں۔ سوال کیجئے خود سے، میری زندگی میں سود کا کوئی عمل دخل ہے؟ اپنے سے مراد اپنی فیملی کو لے لیجئے، میاں کو لے لیجئے، اگر کہیں بھی سود ہے نا تو فوراً سے پہلے نکل آئیے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، دوسری بات ہے یہ زندگی کی بے برکتی ہے، تیسری بات ہے یہ بیماری ہے۔ آج انسانوں کو جی وہ غریب بیماریاں لگی ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آتا، ہیلدی کھانے کھاتے، کلوگس کھانا کہتے ہیں ناروے میں، بیو کہتے ہیں فرینچ میں، اور انگلش میں کہتے ہیں آرگینک، اور ہمارے انڈو پاک میں کہتے ہیں دیسی کھانا، سادہ پیور سمپل کھانا، اس کے باوجود بیماریاں کیوں ہیں؟ سود۔ جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ ہتھیار پکڑے جاتے ہیں نا۔ آج کسی نے ایک سوال کیا کہ مسلمان اتنی مسجدیں بناتے، مسجدوں کو چلاتے، ٹیک کیئر کرتے، بچوں کو اسلامی اسکولوں میں بھیجتے، پیسے دیتے، پھر بھی بچے کیوں بگڑ رہے ہیں؟ یہ بیسٹ کی کہانی سنائیے۔ تو جس نے بھی جواب دیا بات دل کو لگتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ رسول سے جنگ کا نتیجہ ہے، کیونکہ اپنے بچوں کے لیے تو بہت سیریس ہیں لوگ، لیکن زندگی سے سود نہیں نکلا ہوا، تو یہ رسہ کشی ہے، ٹسل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا دے۔ انسانی معاملات میں سب سے بڑا جرم سود ہے، اور اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے اس میں شرک ہے۔